اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 15 اور اس کے درمیان سے 124 آیت شروع کریں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ سے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں مفصلاً پڑھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی اقتداء یہودی بھی کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے اور امت محمدیہ بھی کرتے ہیں، اور حقیقت میں کون کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے بارے میں ہم آج سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حقیقی معنوں میں جو اتباع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کون کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب آزمایا، جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے بکلمات، چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے پورا کیا ان کو کہ وہ پورے اترے، وہ کامیاب ہو گئے۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، انی جاعلک، بے شک میں بناؤں گا آپ کو، للناسی، ساری انسانیت کے لیے، امام پیشوا بناؤں گا۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی سوال کے طور پہ پوچھا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، تو قال، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو، کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ اس کے بارے میں چند باتیں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ امتحان لینے کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی کی قابلیت کا پتہ کرنا کہ اس کے اندر کتنی قابلیت ہے، اس لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کس مقصد کے لیے لیا گیا، کس نوعیت کا امتحان تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کیسی رہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں انعام کیا ملا۔ تو اللہ رب العزت نے ساری بات اسی آیت کے اندر واضح فرما دی کہ امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے، تو رب ہی اس کا جواب ہے کہ امتحان لینے والے رب ہیں۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالن ہار، یعنی یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قابلیت کا پتہ کرنا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز جاننے والے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، ان کو آزمایا، تو یعنی کہ ان کی گویا کہ تربیت فرمائی، کہ رب کا کام ہوتا ہے تربیت کرنا، درجہ بدرجہ کسی کو اس مقام تک پہنچا دینا جو مقام لکھا ہوتا ہے، جو اس کی منزل مقصود ہوتی ہے، اس منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام لکھا کہ سارے انسانیت کے لیے امام بنانا تھا، اللہ رب العزت نے ان کا اونچا درجہ تھا، تو اسی طرح کا امتحان بھی لیا، اللہ نے آزمایا ان کو، ان کی تدریجاً تربیت فرمائی اور ان کو ان کے مقام تک پہنچایا۔ بکلمات، چند کلمات کے ذریعے، یعنی جیسے کہ مدارس میں، اسکولوں میں امتحانات ہوتے ہیں،
علمی حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علمی حساب سے امتحان نہیں تھا، بلکہ عملی اور اخلاقی حساب سے امتحان تھا کہ عمل میں وہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ساری مشکلات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے ہر حکم کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جگہ جگہ کہ ربنا آتنا، آگے ہم پڑھیں گے نا کہ مسلم میں نہیں ہمیں مسلمان بنا دے، اپنی امت کا نام بھی مسلمان رکھا اسلام، تو اسلام کا اصل مطلب ہے اطاعت حق، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بھی قصہ ہم پڑھیں گے سنیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بات مانی، کسی قسم کا کوئی حجت نہیں پیش کی، کچھ پوچھا نہیں ہے، بس فوراً جو ہی اللہ رب العزت نے حکم دیا کسی بات کا تو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ عمل کیا۔ تو اسلام کا مطلب ہی ہے فرما برداری، اطاعت حق، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، جس کی وجہ سے ساری انسانیت ان کی اقتداء کرتی تھی، ان کا اتباع کیا۔ کس وجہ سے سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی کہ وہ اطاعت حق، یعنی بغیر سوچے سمجھے پوچھے کچھ بھی نہیں، فوراً جو ہی حکم ملا تو ہی انہوں نے عمل کر لیا۔ تو بکلمات سے بہت سے معنی مراد ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری باتیں جن کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور پھر امت محمدیہ نے بھی اس پہ چلنا ہے، وہ قرآن شریف کی 3 جگہوں میں موجود ہیں۔ ایک سورہ توبہ میں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، ایک یہ آیت ہے۔ ایک ہے سورہ احزاب کی جو 22ویں پارے کے شروع میں یہ عباد الرحمن کی جو ہے نا تعریفیں کی گئی ہیں، جو ان کے خصوصیات ہیں صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ التائبون العابدون میں بھی، اور ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ والی پوری آیت۔ اور ایک جو 18واں پارہ شروع ہوتا ہے تو کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ 3 آیات جو ہیں ایسی ہیں کہ ان میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، جو بندہ ان صفات پہ عمل پیرا ہوگا، گویا کہ اصل حقیقی معنوں میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کی اور امت مسلمہ ہونے کی حق کی ادائیگی کر دی، اگر ان 3 آیتوں میں جو جو صفات بیان کی گئی ہیں جو ان پہ عمل پیرا ہوگا۔ بہرحال یہ چیز بھی ہم نے سمجھ لی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا مقصد کیا تھا۔ وہ مقصد تھا اللہ رب العزت ان کی تربیت کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو ان کے مقام تک پہنچانا چاہ رہے تھے، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ بھی کلمات ان کن باتوں کے ذریعے ان کن چیزوں کے عملی حساب سے امتحان لیا گیا، اور پھر وہ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر خود اس کو بیان فرما دیا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحانات میں پورے اترے، کامیاب ہوئے، انہوں نے وفا کی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے امتحان کیا دیا، انی جاعلک للناس اماما، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بنا دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو پیشوا بنایا، امام بنایا۔ اسی انعام کی بدولت یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کر رہے، وہ کہ بلکہ قرآن شریف کی آیت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں وہ شامل ہوں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی ہیں، حالانکہ عیسائیت اور یہودیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد شروع ہوئی۔ تو اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، بلکہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، دین حنیف۔ دین حنیف کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین دین حنیف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی پوری قوم بلکہ ان کا خاندان سارے کے سارے بت پرست تھے، بلکہ ان کا خود اپنا باپ بت فروش تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا اور بتوں کو بیچتا بھی تھا۔
تو یعنی کوئی بھی ان کا نہیں تھا، درمیان میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا. ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن جو اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے گئے، فوراً سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حتیٰ کہ عملی طور پہ بتوں کو یعنی کہ کلہاڑے کے ساتھ توڑ کر کے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بتوں کی عبادت سے روکنے کی کوشش کی، سب کچھ کیا. اتنا زیادہ کیا، اتنا جلدی کیا، فوراً اللہ کے حکم کو مانا، حتیٰ کہ جو ساری قوم بھی مخالف ہو گئی. اور جو وقت کا بادشاہ نمرود تھا، اس نے اتنی بڑی سزا دینا چاہی کہ آتش نمرود یعنی بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا حکم دیا گیا. اور حتیٰ کہ کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں تھا کہ پھینکیں، اور پھر منجنیقیں تیار کی گئی اور اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جب، تو یعنی یہ بھی انہوں نے، اب یہ تو نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ بھئی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، سلامتی والی ہو جائے گی، لیکن انہوں نے فوراً سے یہ بھی قبول کر لیا کہ میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کو کچھ بھی نہیں دیکھوں گا. فوراً اس کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ بے شک مجھے آتش نمرود میں ہی کیوں نہ پھینک دیا جائے، اور پھینک بھی دیا گیا. جو ہی پھینکا تو اس وقت اللہ رب العزت نے پھر قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا. اور اس وقت کسی مخصوص آگ کے لیے نہیں کہا گیا تھا کہ یہ آگ آتش نمرود جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے، بلکہ یوں ہی اللہ رب العزت نے عمومی طور پہ فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. تو پھر پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آگ جل رہی تھی، جو ہی یا نارو کونی بردا و سلام علی ابراہیم کہا گیا، تو ساری کی ساری آگ جہاں کہیں تھی وہ کیا ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، بجھ گئی. اور ساتھ اللہ رب العزت نے پھر بردن کے ساتھ سلامہ بھی فرمایا، کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈک بھی جو ہے نقصان دے سکتی ہے. جیسے جہنم کا ایک عذاب ہے جس کو زمہریر کہتے ہیں، انتہائی ٹھنڈک، وہ بھی سخت قسم کا جہنم کا عذاب ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر فوراً سلامہ بھی فرمایا کہ ایسی ٹھنڈی نہ ہو جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان دے، بلکہ ایسی ٹھنڈی جو ان کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جائے. تو بہرحال پھر جو ہی اس امتحان سے کامیاب ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو فوراً اللہ رب العزت نے شام جانے کا حکم دے دیا. جو ہی شام پہنچے تو وہاں تھوڑا سا وقت بھی ٹھہرے نہیں، تو فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہاں شام سے بھی آپ جائیں، کسی اور جگہ آپ نے جانا ہے، یہ اصل وطن آپ کا نہیں ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کے، ان کی جو اہلیہ تھی بی بی ہاجرہ کو لے کے، اور ان کا جو بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے تو چلے. اور جہاں جہاں سرسبز و شاداب جگہیں آتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ کیا یہاں رکنا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، ابھی یہاں نہیں رکنا، آگے چلنا ہے. چلتے چلتے ایک خشک اور ریگستان جگہ، گرم ریگستان، جب وہ علاقہ آیا جو جھاڑیوں والا تھا، جہاں صرف ببول کے درخت تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، تو وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کے ٹھہرنے کی یہ جگہ ہے. تو وہاں پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا، تو وہاں ابھی ٹھہرے ہی نہیں تھے، تو فوراً اللہ کا حکم آیا کہ آپ واپس ملک شام چلے جائیے، آپ نے یہاں نہیں ٹھہرنا. تو اس وقت فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور واپس جانے کے لیے جوں مڑے تو پیچھے سے بی بی ہاجرہ نے آواز دی کہ آپ ہمیں یہاں ایسے میدان میں جو خشک ریگستان ہے، کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، تو یہاں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا اور پھر چلنے لگے. تو حضرت بی بی ہاجرہ نے دوبارہ آواز دی، پھر بھی نہ بولے. تو تیسری بار بی بی ہاجرہ نے یہ فرمایا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو پھر بی بی ہاجرہ نے کہا کہ جس اللہ کا حکم ہے، جس اللہ نے آپ کو حکم دیا جانے کا، وہ اللہ مجھے اور آپ کے بیٹے کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے.
تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے اور جب تھوڑے آگے گئے جہاں سے بیوی اور بچہ نظر نہیں آ رہے تھے تو وہاں کچھ دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو 13ویں پارے میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا تو یہ کی کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھیے گا، اور ایک یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ ایسی جگہ میں، یہ جو جنگل ہے، کچھ بھی آسائش کا، کچھ بھی رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، یہاں میں ان کو چھوڑ کر کے آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ مقصد کیا ہے کہ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں، یعنی ایک دینی مقصد رکھتے ہوئے میں ادھر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیکن اے اللہ آپ میری اس دعا کو قبول کیجئے گا کہ انہیں ہر طرح کا پھل عطا کیجئے گا اور لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے گا اور اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دیجئے گا۔ اس طرح کی چند دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیں اور اللہ رب العزت نے ان کی وہ ساری دعائیں قبول فرمائی۔ تو پھر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا، خواب میں ہی دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ جب وہ تھوڑے سے چلنے کے قابل ہوئے باپ کے ساتھ، اور وہ جب آئے تو دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ تیر بنا رہا ہے خانہ کعبہ کی ایک وہ ابھی خانہ کعبہ بنا تو نہیں تھا ایک سائڈ پہ، تو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، تو آپ مجھے کیا کہتے ہو کہ میں کیا کروں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی انہی کے بیٹے تھے، حالانکہ شفقت پدری سے بھی محروم رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ جگہ رہ رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ الگ جگہ رہ رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آپ کو مل رہا ہے آپ ضرور پورا کیجئے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو بہرحال مینا کے مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور اپنا پورا جو ہے وہ پورا کیا انتظام ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے فدیہ بھیجا جنت سے۔ تو اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرما رہے ہیں کہ قد صدقت الرؤیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب پورا کر دیا، کیونکہ خواب یعنی اللہ رب العزت نے یوں ہی حکم نہیں دیا تھا کہ آپ ذبح کر لیں، بلکہ خواب میں دکھایا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں، کر چکے ہیں نہیں، صرف ذبح کی ایک وہ صورت ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی۔ اب انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ذبح نہیں ہوگا، اپنی طرف سے آتش نمرود میں بھی کود پڑے، بیٹے کو لٹا کے چھری رکھ کے ذبح کرنے کے لیے بھی پورے تیار ہو چکے، اور جو ہے اپنے بیوی اور بچے کو ایسی جگہ میں جہاں کھانے پینے رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، چند کھجوریں اور پانی دے کر کے چلے گئے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر تھے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وفا کر کے دکھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا گیا من و عن پورا کر کے دکھایا۔ تو اللہ نے بہت بڑا انعام دیا کہ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا، لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، پھر بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ہی لے کر کے چل رہے تھے، جیسے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ بت پرستی سے نفرت کرتے تھے، وہ بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے، اور بھی بہت سارے تھے۔ اور یہ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں میں موجود تھی کہ مہمان نواز بہت تھے اور خانہ کعبہ کا بہت احترام کرتے تھے، حرم کے کسی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے، بھائی کے قاتل کو بھی، تو کبھی بھی حرم کے اندر کسی سے انتقام نہ لیا کرتے تھے۔ یہ ساری جو چیزیں ان کے اندر تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اور ایک ہوتا ہے خصائل فطرت، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی چل رہی ہیں اور امت محمدیہ میں ہی ہیں، جیسے ناخن کا کاٹنا، جیسے زیر ناف بال صاف کرنا، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں نا فطرتی چیزیں، وہ خصائل فطرت جنہیں کہتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی
چلی آ رہی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت حق کیا اور اپنی امت کا نام بھی مسلمہ رکھا، یعنی اطاعت حق، حق کی اطاعت کرنے والے، فرما بردار جس کو کہتے ہیں۔ اور پھر یہودی اس کے بعد آئے، عیسائی آئے، جنہوں نے کہا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں، لیکن انہوں نے ان کا طریقہ اپنایا نہیں۔ اس کے بعد اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کا، امت کا نام بھی مسلمہ رکھا گیا اور مذہب کا نام بھی اسلام رکھا گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہوا سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، کہ یہ آپ کا جو دین ہے وہ بھی کس پہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہے۔ انہوں نے بھی اپنے مذہب کا نام اور اپنی امت کا نام مسلمہ رکھا، اور آپ کے لیے بھی انہوں نے یہی نام تجویز کیا، اس لیے آپ کی امت کا نام بھی امت مسلمہ ہے اور آپ کے مذہب کا نام اسلام ہے۔ تو اصل میں حقیقی معنوں میں جو ہے مسلمانوں نے، امت محمدیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حق ادا کیا۔ اور مسلمانوں میں بھی کچھ خیر ایسے لوگ موجود ہیں جن کا نام تو ضرور مسلمان ہے، لیکن اطاعت حق والی ان میں بات نہیں ہے، اتباع ہدا کو چھوڑ کر کے اتباع ہوا میں مبتلا ہو گئے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ خواہشات کے پیچھے کب بندہ پڑتا ہے اور کس طرح وہ خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ تو بہرحال یہاں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بنا دوں گا۔ اللہ بہت خوش ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، خلیل اللہ کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جگہ جگہ اپنی اولاد کو ضرور سامنے رکھا، دعا مانگی تو اپنی اولاد کے لیے، یعنی انبیاء جو ہیں انہیں بھی اپنی اولاد سے بہت محبت تھی۔ محبت جو ہے فطری طور پہ اولاد کی دل کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن پیغمبروں نے جہاں کہیں بھی اولاد کے لیے دعائیں مانگی، ان کے لیے کچھ دولت اکٹھی کرنے کی کوشش کی، تو وہ کیا کی؟ دین کی دولت۔ یہاں بھی فوراً سے جب امامت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو فوراً اللہ سے پوچھا کہ اللہ میری اولاد، کہ میری اولاد کو بھی یہ امامت ملے گی۔ امامت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت، تو میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً جواب دیا کہ یہ نبوت والی بات آپ کی اولاد میں بھی باقی رہے گی، لیکن ظالموں تک میرا عہد نہیں پہنچے گا، کہ ظالم جو ظالم ہوں گے، جو آپ کے طریقے سے ہٹ جائیں گے، میں ان کو نبوت نہیں دوں گا، کیونکہ یہ نبوت کا مل جانا، امامت کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے، تو اللہ ایسے بندے کو خلافت اپنی کبھی بھی نہیں دیتے جو ظالم ہو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، جب مقرر کیا ہم نے بیت اللہ کو، یعنی وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب بنایا ہم نے، مقرر کیا ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس۔ مثابہ کہتے ہیں مرجع کو، مرجع کہتے ہیں بار بار لوٹنے کی جگہ، اجتماع کی جگہ، یعنی مثابہ کسے کہتے ہیں؟ اجتماع کی جگہ بنا دیا کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور لا یقضی احد منہا وطرا، کبھی بھی اس سے کسی کا دل بھرتا نہیں ہے۔ جتنی بھی اچھی جگہیں ہوں، 2-4 بار زیادہ بار جائیں تو دل اکتا جاتا ہے، کہ جب کہیں کہ وہاں جانا ہے تو نہیں، وہاں تو کافی بار جا چکے، اب وہاں نہیں جانا، کسی اور جگہ جانا چاہیے۔ لیکن خانہ کعبہ اور حرم کے بارے میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنی بار چلے گئے اور اب ہم نے نہیں جانا، وہاں سے دل ہٹ گیا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ حج و عمرہ کی قبولیت کی یہ دلیل ہے کہ جو بھی جاتا ہے حج و عمرہ کر کے آتا ہے، اس کے دل کی تڑپ بڑھ جاتی ہے، بڑھا دی جاتی ہے، قبولیت کی یہ دلیل ہے۔ تو جو بھی آتا ہے بار بار جانے کو ترستا ہے، اور کتنے لوگ شاید اتنے زیادہ دین میں عمل پیرا نہ بھی ہوں، لیکن یہ تڑپ ہر دل میں موجود ہوتی ہے۔ اتنے اخراجات کر کے وہاں سیر و تفریح کی جگہیں بھی اس طرح نہیں ہے جیسے باقی جگہیں ہیں، اور ڈھیروں اخراجات کر کے، ڈھیروں مشقتیں اٹھا کے، گرمی
کے موسم میں، سردی کے موسم میں افعال حج ادا کرنا اور عمرے کی ادائیگی کرنا بہت مشقتوں سے بھرا ہوا عمل ہے، لیکن بہت شوق سے، جذبے سے، محبت سے، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہر کوئی یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ لوگوں کو اے اللہ ادھر متوجہ کر دیجئے، اور اللہ رب العزت نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ آپ اعلان تو کر کے دیکھیے، ہر طرح کے لوگ پیدل بھی آئیں گے، سوار ہو کر کے بھی آئیں گے، ادھر ہی چلے آئیں گے۔ اللہ نے اس جگہ کو ہی مثابہ بنا دیا، مرجع بنا دیا کہ بار بار لوگ لوٹ کر کے آ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا بھی قبول کی کہ وہ امنا، اس کو امن والا بنا دیجئے۔ تو یہ مأمن بن گیا۔ مأمن کہتے ہیں امن کی جگہ، اور وہ صرف خانہ کعبہ ہی نہیں ہے، پورا حرم جو ہے، کیونکہ گھر کے بارے میں صرف یہاں ہے نا بیتا گھر کو امن بنا دیا، تو وہ ہدیم بالغ الکعبہ کہا گیا نا، کعبہ تو پورے حرم کو کعبہ کہا گیا۔ تو یہاں بھی بیت اللہ، پورے حرم کو بیت کہا گیا، سارا حرم امن کی جگہ ہے۔ اور کیسے امن کی جگہ ہے؟ جتنی دشمنیاں ہوں، جو کچھ بھی ہو، وہاں آ کر کے کوئی بھی انتقام نہیں لیتا۔ وہاں کی گھاس کاٹنا بھی ممنوع قرار دیا گیا، وہاں کے جانوروں کا شکار کرنا بھی ممنوع ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اس جگہ میں آ کر کے خود میں امن محسوس کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا شکار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جو کفار تھے، جو غیر مسلم تھے، انہوں نے بھی اس کا احترام کیا، حرمت کو قائم رکھا۔ ہاں، یہ ابن حجاج بن یوسف جو ہے، اس کے وقت میں قتل و قتال ہوا، تو یہ ہے کہ غیروں کے ہاتھوں میں نہیں ہوا، اپنوں کے ہاتھوں میں ہوا۔ خود کوئی اپنے گھر کو آگ لگا دے تو پھر اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے ابھی تک کوئی ایک دو شاذ و نادر ایسے واقعات ہو جائیں تو وہ امن کے خلاف نہیں ہے، وہ امن کی جگہ ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر کے حرم میں چلا جائے، یا حرم کے اندر کوئی ایسا جرم کرے کہ جس کا قتل کر دینا شرعی لحاظ سے لازم ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو حرم سے باہر نکلنے پہ مجبور کیا جائے گا، اس کو یوں نہیں چھوڑا جائے گا، ورنہ حرم جو ہے، ہر کوئی گناہ کر کے، غلط کام کر کے حرم میں چلا جائے کہ وہاں انتقام نہیں لیا جاتا، وہاں سزائیں نہیں ملتی، تو پھر حرم جو ہے مجرموں کا اڈا بن جائے گا۔ اس لیے وہاں سے نکال کر کے انتقام لیا جائے، سزا نافذ کی جائے، لیکن حرم کے اندر پھر بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے دن چند گھنٹوں کے لیے وہ حرمت ختم کر دی گئی تھی، لیکن پھر حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں جب اعلان فرمایا، تو اس اعلان میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کیا کہ یہ حرمت اب قیامت تک کے لیے باقی ہے، اب نہیں اٹھائی جائے گی۔ صرف اس وقت چند گھنٹوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حرمت ختم کی گئی۔ بہرحال وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، دو دعائیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہوئی کہ کر دیا، ہم نے مقرر کر دیا بیت اللہ کو مثابہ یعنی مرجع، یعنی لوگوں کے اجتماع کی جگہ ہے، وَأَمْنًا اور امن والا۔ پھر ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو تم مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے تو آپ کے پاؤں کے نشانات جو ہے وہاں ابھی بھی وہ خانہ کعبہ سے تھوڑے فاصلے پہ وہ رکھے ہوئے ہیں جہاں ان کے قدم کے نشانات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پہ اس طرح عمل کر کے دکھایا کہ یوں نماز تو نہیں، بلکہ یہ ہے کہ طواف کے بعد کے جو 2 نفل ہیں نا، وہ ایسے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مقام ابراہیم اور اس سے آگے بیت اللہ، ایسے رخ رکھ کر کے حضرت ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نوافل ادا کیے جو کہ واجب ہیں۔ تو یہاں مفسرین حضرات فرماتے ہیں، فقہاء حضرات، کہ حرم کے اندر جہاں کہیں بھی جگہ ملے یہ 2 نفل کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ 2 نفل پڑھنا واجب ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ بالکل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے دکھائے نا کہ درمیان میں مقام ابراہیم کو رکھیں اور آگے بیت اللہ ہو، ایسے طریقے سے پڑھنا مسنون ہے، نفل مسنون نہیں ہے۔ نفل کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ عمل مسنون ہے، نفل واجب ہے۔ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں پورے حرم کے اندر جہاں کہیں جگہ ملے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور تاکیدی حکم لیا ہم نے، یعنی حکم دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا بیتیا، یہ کہ پاک کریں وہ میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ پاک کرنا، تو پاک 2 طرح ہوتا ہے، ایک ظاہری طور پہ پاک کرنا اور ایک باطنی طور پہ پاک کرنا۔ ظاہری طور پہ پاک کرنا کیا ہے کہ گندگی سے، نجاست سے پاک کرنا، ہر طرح کی بتوں سے۔ اور باطنی طور پہ پاک کرنا کیا ہے کہ وہاں جا کر کے کوئی بھی، یعنی حج کے افعال کرتے ہوئے اخلاق رذیلہ، حسد، تکبر، کینہ، بغض، عجب پسندی، یہ ساری جتنی بھی باطنی امراض ہیں، باطنی گندگیاں ہیں، ان سے پاک و صاف ہو کر کے وہاں اعمال کریں۔ دونوں لحاظ سے یعنی اس کی پاکی کا خیال رکھیں، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی۔ اور وہاں کے لیے وہاں کے ساتھ طواف خاص ہے، اور پھر اعتکاف اور رکوع و سجود سارے بیتیہ فرمایا، تو بیتیہ سارے مساجد جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، اور سب میں رکوع و سجود بھی ہوتے ہیں اور اعتکاف بھی ہوتا ہے، اور سب کا پاک رکھنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح خانہ کعبہ کا پاک رکھنا، یعنی ظاہری باطنی پاکیزگی دونوں جگہ ایک جیسی ہے۔ ہاں وہاں کے ساتھ طواف خاص ہے اور دوسری جگہ میں طواف نہیں ہوتا۔ تو یہاں طواف کا پہلے تذکرہ کیا، پھر اعتکاف کا، اور پھر نماز کا تذکرہ کیا، تو پتہ چلا کہ وہاں کا خاص عمل جو ہے وہ طواف ہے۔ اب ایک بندہ نفلی نمازیں پڑھنا چاہتا ہے کہ میں یہاں زیادہ سے کثرت کے ساتھ نوافل پڑھوں، کثرت کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کروں، تو اگر آپ بیت اللہ کے قریب ہیں تو وہاں سب سے افضل عمل جو ہے وہ طواف کا عمل ہے، کیونکہ قرآن شریف کی تلاوت بھی دوسری جگہوں پہ کی جا سکتی ہے، رکوع و سجود یعنی نفلی عبادات بھی دوسری جگہ کی جا سکتی ہیں، لیکن طواف والی عبادت کہیں اور دنیا کے کسی خطے میں کی نہیں جا سکتی۔ اس لیے جب موقع ملا تو طواف کی وہاں پہ کثرت کریں۔ ہمارے بزرگان دین نے بھی کتنے طواف ایک وقت میں کر لیا کرتے تھے، یعنی باقی ساری عبادات کو، نفلی عبادات کو چھوڑ کر کے زیادہ تر توجہ وہ طواف کی طرف ہی دیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی، 13ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وہ دعائیں جتنی بھی مانگی، اور یہاں بھی کچھ دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ رب اجعل، اے ہمارے رب بنا دیجئے، جہاں کہیں بھی دعا کی رب کے لفظ سے کی۔ سارے پیغمبروں کی قرآن کے اندر جو دعائیں ہیں نا وہ رب کے لفظ کے ساتھ ہیں، تو رب کے ساتھ اللہ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، زیادہ جلدی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآنی دعائیں مانگیں اللہ جلد قبول فرمائیں گے، کہ وہ رب بنا کے لفظ کے ساتھ ہیں۔ اجعل، بنا دیجئے، ھذا بلدا، اس شہر کو۔ اب فرق دیکھیے، گرامر کا فرق دیکھیے، یہاں ہے ھذا بلدا، اور 13ویں پارے میں ھذل بلدا، الف لام کے ساتھ ہے۔ بلدن کا معنی ہے شہر، ایک شہر، اور البلدہ کا مطلب ہے تیار شہر، معرفہ، یعنی وہ دعا اس وقت مانگی گئی جب شہر تیار ہو چکا تھا، امن والا بنا دیجئے، اس وقت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اسی دعا کے آخر میں دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ یہ دعا بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اے اللہ کا بہت شکر جس اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ تو
تو وہ دعا بعد میں مانگی، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال بعد میں پیدا ہوئے، تو وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، تو پتہ چلا وہ دعا بعد میں مانگی گئی، اس وقت کچھ شہر تیار ہو چکا تھا، یعنی بالکل ایسا نہیں تھا جیسے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے گئے تھے، وہ حالت اس کی نہیں تھی، وہ اس وقت تھی جب یہ والی دعا مانگی، کیونکہ یہاں فرمایا ہاذا بلدا، اس شہر کو آمنن امن والا بنا دیجئے، ورزق اہلہ من الثمرات، اور رزق دے دیجئے اس کے رہنے والوں کو من الثمرات، پھلوں کا۔ اب یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کتنی باریکیاں ہیں۔ دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے جو اولاد کو ادھر چھوڑا آپ ہی کے حکم سے چھوڑا، لیکن میری دل میں یہ نیت ہے کہ لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ آپ کے بن جائیں، بس بت پرستی سے دور ہو جائیں، وہ بنی ان نعبد الاصنام، پہلے دعا کی کہ وہ بت پرستی سے میری اولاد کو اور مجھے محفوظ رکھنا، اور میں نے انہیں نماز کے قائم کرنے کے لیے یہاں چھوڑا، اے اللہ آپ لوگوں کو ادھر مائل کر دیجئے گا۔ اور پھر دعا کیا کی کہ اہلہ ورزق اہلہ من الثمرات، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے دیجئے۔ اب یہ دعا بھی کر سکتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہاں اس جگہ کو ایسا بنا دیجئے اے اللہ کہ یہاں کاشتکاری کی جائے، صنعت کاری ہو سکے، لیکن کاشتکاری اور صنعت کاری کی دعا نہیں کی، کیونکہ وہ اپنی اولاد کو وہاں اللہ کے گھر میں ان کاموں میں مشغول نہیں رکھنا چاہ رہے تھے، وہاں صرف عبادت گاہیں بنانا چاہ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے ذریعے، تو اس لیے کاشتکاری اور ان جگہوں کی دعا نہیں کی، بلکہ قرآن شریف کی دوسری جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور وہاں ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچے چلے آئیں پھل، کل شجر نہیں فرمایا ہر درخت کے، کل شیء فرمایا کہ ثمر جو ہے صرف درختوں کے پھلوں کو نہیں کہتے، بلکہ ہر چیز کا جو منافع ملتا ہے نا اس کو پھل کہا جاتا ہے، نتیجہ، انجام، پھل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یجبا، کھینچے چلے آئیں، یہاں یعنی یہاں بے شک پیدا نہ ہوں، دوسری جگہ تیار ہو کر کے پھر یہاں اے اللہ پہنچانے کے ذرائع پیدا فرما دیجئے۔ تو پھر پوری دنیا میں جو کچھ جہاں کہیں صنعت کاری ہوتی ہے یا کاشتکاری ہوتی ہے، ہر چیز وہاں مہیا ہوتی ہے، لاکھوں کے حساب سے لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں، ڈھیروں خریداریاں کر کے آتے ہیں، اور کل ہی میں واقعہ پڑھ رہی تھی کس محبت سے لوگ وہاں کی لائی ہوئی کھجوروں کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ کوئی بندہ عمرہ کر کے آیا تو ان کو 3 کھجوریں دیں، انہوں نے اپنی ہتھیلی پہ وہ 3 کھجوریں اس محبت سے رکھی جیسا کہ پوری کائنات ان کے ہاتھ پہ رکھ دی گئی، اتنی محبت سے دیکھ رہے، اور جلدی سے اپنے کسی شاگرد کو آواز دی کہ فوراً قلم اور کاپی لے کر کے آؤ، کاغذ لے کر کے آؤ۔ وہ لے کے آیا تو نام لکھوانے لگے کہ ہمارے جتنے متعلقین، جتنے جاننے والے ہیں ان کے فوراً نام لکھو۔ تو وہ بچہ نام لکھنے لگا، تو نام لکھتے لکھتے 50 نام شمار کیے، تو کہا 50 ہو گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں لکھوا رہے ہیں؟ تو کہا ان سب کے پیغام بھیجو کہ مدینہ کی کھجوریں آئی ہیں، وہ تقسیم ہو رہی ہیں، تو آئیں لینے کے لیے۔ تو اس بچے نے کہا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو وہ کیا کریں گے؟ تو وہ اس سے ناراض ہو گئے کہ بھائی آپ نے ان کو چھوٹا ٹکڑا کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے یہ کھجوریں آئی ہیں اور یہ کتنی محترم ہیں، اور آپ نے انہیں چھوٹا ٹکڑا کہا۔ بہرحال 50 لوگوں کو بلا کر کے وہ 3 کھجوریں 50 ٹکڑے بنا کر کے ان کے درمیان میں تقسیم کی ہیں۔ اتنی قدر کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی چیز ان کی طرف منسوب ہے ان چیزوں کے نام لینا بھی ثواب ہے، ان کی سواریوں کے نام لینا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا ورزق اہلہ من الثمرات یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچے چلے آئیں اس کی طرف ثمرات ہر چیز کے۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی،
اور ہر کوئی جو بھی وہاں جاتا ہے دیکھتا ہے نا، وہاں حالانکہ کھیتی باڑی کی جگہیں نہیں، سرسبز و شاداب پہاڑ علاقہ نہیں ہے، لیکن کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جو پھل یا کوئی چیز وہاں مل نہ رہی ہو۔ تو طائف کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے سرسبز و شاداب علاقہ کہ وہاں بہت پھل تیار ہوتے ہیں اور پھر وہ مکہ آتے ہیں، طائف قریب ہی ہے۔ اور اسرائیلی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ طائف جو ہے وہ شام کا حصہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے شام کا ایک ٹکڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اٹھوا کر کے تو مکہ کے قریب کروا دیا۔ تو بہرحال اللہ نے بہت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور اللہ رب العزت نے بھی کوئی دعا نہیں چھوڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قبول نہیں فرمائی۔ اچھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب بنا دیجیے اس شہر کو امن والا بھی، اور پھر اس کے اہل کو، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دیجیے، ہر چیز کے پھل عطا فرما دیجیے۔ اور پھر احتیاط دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ نے کہا تھا میں تمہیں امام بنا دوں گا ساری انسانیت کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری اولاد کے لیے پوچھ لیا میری اولاد، تو اللہ نے کہا کہ ظالموں کے لیے میرا عہد نہیں ہے۔ تو وہاں کیا تھا؟ امامت تھی، وہاں کیا تھا؟ اللہ نے کہا نہیں ظالموں کو نہیں دوں گا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احتیاط کی کہ جب ہر چیز کا پھل مانگنے لگے تو کہا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ ان کو دیجیے گا، احتیاط دے، ان کی احتیاط کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کہ پہلے اللہ نے کہا تھا کہ ظالموں تک میرا عہد نہیں پہنچا پھر دعا کر رہے ہو۔ تو پھر اس وجہ سے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا تو اس کو بھی، اس کو پھلوں کا رزق عطا فرما دیجیے گا، ہر چیز کا پھل عطا کیجیے گا، اور باقی جو دوسرے ہیں وہ آپ کے حوالے ہیں اللہ۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قالا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کو تو ملے گا، لیکن وہ من کفارا، اور جنہوں نے کفر کیا نا فَأُمَتِّعُهُ، یہ تو دنیا ہے نا، دنیا کوئی خاص چیز تو نہیں ہے، امامت خاص چیز ہے، امامت میں اپنی ظالموں کو کبھی بھی نہیں دوں گا، لیکن یہ دنیا تو عام ہے، عام چیز تو کافروں مسلمانوں سب کے لیے ہے، تو اس لیے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، قلیلہ یعنی دنیا کے اندر تھوڑا فائدہ تو میں انہیں کافروں کو دوں گا، لیکن ثم اضطرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر مجبور کروں گا میں ان کو إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، جہنم کے عذاب کی طرف۔ جو نافرمانی ہے نا اس کی سزائیں آخرت میں ملنی ہے، دنیا میں یہ سب کے لیے عام ہے، دنیا سب کو ملتی ہے۔ اللہ فرما رہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بہرحال پیچھے تھوڑی سی حضرت بی بی ہاجرہ کی جو قربانی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے تو واپس تشریف لے گئے، تو پھر کچھ ٹائم تو وہ کھجوریں اور پانی استعمال کیا، اور پھر دیکھا کہ اب پانی اور سب ختم ہو گیا اور اب کچھ بھی پاس نہیں، اور بلبلانے لگے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے، خود بھی پیاسی تھی لیکن بچے کی پیاس کی شدت کو برداشت نہ کر سکی، وہ ان کو چھوڑ کر کے بھاگ کر کے صفا پہاڑی پہ جاتی، اور پھر واپس سامنے جب تک بچہ نظر آتا وہاں تک جاتی، اور پھر وہاں سے بھاگ کر کے پھر بچے تک پہنچتی، اور پھر مروہ پہاڑی پہ ادھر ادھر دیکھنے جاتی کہ کہیں کوئی نظر آ جائے جس سے میں پانی کا یا کسی چیز کا مطالبہ کروں، اور بھاگ کر کے پھر واپس بچے کے پاس آتی۔ تو یوں کر کے انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس قربانی کو اتنا قبول کیا کہ افعال حج کا ایک رکن بنا دیا اللہ نے، مرد بھی دوڑ رہے ہیں اس فعل کو پورا کرنے کے لیے، ایک عورت کی محنت، ایک عورت کا اللہ کے لیے اپنے اس تکلیف کی شدت کو برداشت کرنا، یہ قربانی دینا، اس جنگل کی تکلیف اور اکیلا بچہ لے کر کے یہ قربانی دی۔ اللہ رب العزت نے ان کی قربانی کو 4 چاند لگا دیے۔ قیامت تک جو حج کے لیے جائے گا، جب تک یہ رکن ادا نہیں کرے گا تب تک اس کا حج و عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی قربانیاں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بی بی ہاجرہ کی، جو
امت محمدیہ میں ان کے افعال چل رہے ہیں۔ اچھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، اور جب بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو، قواعد بنیاد کو کہتے ہیں، وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ اسماعیل کے اوپر پیش ہے نا فاعل، وہ بھی بنا رہے تھے ساتھ۔ تو یہ ایک وقت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے تھے، کبھی کبھار چکر لگاتے، آ کر کے پتہ کر لیتے۔ اسی میں یہ بھی ہم نے واقعہ پڑھا، آئے تھے، تیر بنا رہے تھے، اپنے خواب کا تذکرہ کیا، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، ایک دن آئے اور پھر اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے ساری جگہ بتا دی تھی، بنیادیں بتا دی تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں جو ہے بیت اللہ کو تیار کریں، میرے گھر کو تیار کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بالکل میں ساتھ ہوں، تو دونوں نے ساتھ ہو کر کے تیار کیا۔ تو بہرحال پہلے خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ کیونکہ یہاں قواعد نئے سرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ نہیں بنایا، بلکہ بنیادوں کے اوپر تعمیر کی۔ تو بنیادیں بنی ہوئی تھی، یعنی پہلے بیت اللہ موجود تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے جو ہے خانہ کعبہ بنایا گیا، اور وہ خانہ کعبہ کب بنایا گیا؟ یہ کیا کہتے ہیں، فرشتوں نے بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ اس کو بنایا، اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے وہ طوفان آیا تو اس میں اس کے منہدم ہو گیا یا اوپر اٹھا لیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش نے بنایا تھا، جب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اس کے بعد جو ہے قریش مکہ نے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا تھا، حجر اسود کو رکھ کر کے چاروں کونوں میں الگ الگ، وہ سب نے وہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو رکھا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب یہ قریش مکہ نے اس کی تعمیر کی، تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا تھی، ان کے بنانے کا طریقہ تھا، جتنی جگہ پہ تھی اتنے جگہ پہ میں بناؤں، کیونکہ کچھ کم کر لیا گیا تھا حصہ، جو حتیم کعبہ ہے وہ بھی اس کے اندر کا حصہ تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوڑ دیا تھا کہ بعد کے لوگ جو ہے بے وقوفی کرتے ہوئے ہمیشہ توڑ کے نئے سرے سے بنانے کی کوشش نہ کریں۔ تو بہرحال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، تو پھر بنا کر کے تو یہ اتنی قربانیاں دیتے آئے ہیں، اتنا اونچا کام کر لیا، دل میں کچھ تو آتا ہے نا، تکبر آتا ہے نا، آتی ہے کہ کتنا بڑا کام مجھ سے ہو گیا کہ میں نے اللہ کے گھر کو بنا لیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک عمل کر کے تو پھر اس پہ مہر لگوا دی قبولیت کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اگر ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت میں کسی عمل کو دیکھیں، اس کا اجر اور اس کا پھل پائیں، تو پھر دنیا میں جب بھی کوئی نیکی کا عمل کریں، ضرور اللہ رب العزت سے اس کو قبول کروائیں کہ اے اللہ یہ میں نے تو کر لیا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا، اے اللہ آپ نے مجھے بشر پیدا کیا، کمزور پیدا کیا، بہت سی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، آپ کا کوئی حکم بھی کوئی بھی دنیا میں ما عبدنا کا حق کا عبادتک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اے اللہ میں نے آپ کے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ جو آپ کو پہچاننے کا حق تھا میں آپ کو نہیں پہچان سکا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، بزرگان دین نے یہی کہا، تو اے اللہ کوئی عمل بھی آپ کی شان کے مطابق تو ہو ہی نہیں سکتا، کمزوریاں ہیں، اے اللہ ایک ماں بچے کو اسکول میں بھیجتی ہے تو ٹیڑھی میڑھی لائنیں لگا کر کے بچہ آتا ہے، لیکن واپس آ کے کتنے انعامات سے نوازتی ہیں ماں کہ کتنا اچھا کام کیا ہے، کتنا میرا بیٹا لائق ہے، اور کس طرح گیا ہے، کتنا پہلے دن ہی سبق لکھ کر کے لے آیا۔ تو اے اللہ ہم بھی ٹیڑھی لائنیں ہی لگا رہے ہیں، اپنا فضل فرماتے ہوئے اپنے شان کے مطابق اللہ میرے عمل کو قبول فرما لیجئے، قبول ضرور کروانا ہے ہر عمل کے اینڈ پہ۔ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب
قبول کر لیجئے ہم سے، یعنی یہ جو ہمارے سے آپ نے کام کروایا، آپ نے ہی توفیق دی، آپ ہی کا حکم ہے یا اللہ، ادنا طریقے سے جو ہم نے کام کیا اے اللہ اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، معاف فرماتے ہوئے اس کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما لیجئے۔ انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی اللہ، السمیع سننے والے ہماری دعاؤں کو بھی اور العلیم ہماری نیتوں کو بھی آپ ہی جانتے ہیں کہ اللہ خالصتاً ہم آپ ہی کی طرف متوجہ ہیں۔ پھر اور بھی دعائیں مانگی، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اور اپنا فرما بردار بنا دیجئے کہ ساری زندگی ہم آپ ہی کے حکم کے تابع دار رہیں، اطاعت شعار رہیں، فرما بردار رہیں۔ اے اللہ ہمیں اور قبول فرما لیجئے، اور صرف ہمیں ہی نہیں، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امتا مسلمتا لک، ایک فرما بردار امت بنا دینا اپنے لیے خالص جو آپ کی بنے۔ اے اللہ میری اولاد میں ایسے لوگوں کو بھی پیدا فرمانا کہ جو خالص آپ ہی کے ہوں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں مناسک حج دکھا دیجئے، کہا نا دکھا دیجئے، تو اس سے یہ مناسک حج جو ہے افعال حج کو بھی کہتے ہیں اور مقامات حج کو بھی کہتے ہیں۔ یہ حج کی جو جگہیں ہیں نا ان کو بھی مناسک کہتے ہیں، اور حج کے جو اعمال ہیں نا ان کو بھی مناسک کہتے ہیں۔ تو دونوں کی دعائیں کی، دکھا دیجئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے مزدلفہ، عرفات، منا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی کہ یہ جگہیں ہیں جو مقامات حج ہیں، اور پھر افعال بھی بتا دیجئے کہ یہ ارکان ہیں حج کے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دونوں سکھا دیے، ایک تو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ہے جو مقامات حج ہیں، اور ایک قلب کی نگاہ سے دیکھنا ہے جو اعمال حج ہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے پہ رجوع کر دیجئے، ہماری طرف نظر رحمت فرما دیجئے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، ہماری توبہ کو اللہ قبول فرما لیجئے۔ انکا بے شک آپ ہی اللہ، التواب توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ اور قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو دعا کی اللہ رب العزت نے من و عن قبول کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا جو ہے کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کہاں سے شروع کی؟ پہلے ہمارا عمل قبول فرما لیجئے، یہ قبول کر کے اے اللہ یہاں تک ختم نہیں ہے، بلکہ مسلمین لکا، ہم دونوں کو ہمیشہ اپنا فرما بردار اور فرما بردار بنا دیجئے، جتنی ڈیوٹیاں لگیں ساری زندگی میں اے اللہ ہم سر تسلیم خم ہوں۔ پھر کہا صرف ہم دونوں نہیں، ہماری اولاد بھی ہے نا، ہماری اولاد میں سے ایک مضبوط امت ایک ہونی چاہیے، تو وہ ہمیشہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایسے لوگ رہے جو اطاعت شعاری والی زندگی گزارتے رہے، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک باقی رہے۔ اور پھر امت مسلمہ، اور اس امت مسلمہ کی دعا کر کے پھر کیا کہا؟ وہ امت مسلمہ جب تیار ہوگی نا، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم، بھیج دیجیے گا اس امت مسلمہ میں جو تیار ہوگی نا، ان لوگوں میں، قریش مکہ میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے۔ اب یہ کیوں مانگا انہی میں سے ایک رسول دے دیجیے گا؟ دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اپنی اولاد میں کوئی اچھا نکل آئے اور اس کو ایک مقام ملے تو والدین کا سر اونچا ہو جاتا ہے، تو اس لیے بھی دعا کی، اور دوسرا اس لیے بھی دعا کی کہ جب انہی میں سے ہوگا تو یہ بیچ میں رہتے ہوئے اس کی طبیعت سے بھی واقف ہوں گے، وہ ان کی طبیعتوں سے واقف ہوگا، تو پھر اس کے اقتداء کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کی اتباع کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سوچ وچار کر کے تو ایک ایک دعا مانگی، پھر مقاصد نبوت بتائے کہ جو نبی آئے گا اس کے نبوت اس کو دیجیے گا اے اللہ، تو وہ نبی کیسا ہوگا، اس کے مقاصد نبوت کیا ہوں گے، وہ بھی دعا میں فرمائے کہ وہ ایسا نبی ہونا چاہیے اللہ کہ یتلو علیہم آیاتی کا، جو آپ انہیں کتاب دیں گے نا، جو اپنا کلام پاک دیں گے نا، جو آپ اپنی وحی بھیجیں گے نا، وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے، لوگوں کو، یعنی لفظی محنت، تلاوت قرآن، اس کو الگ بیان فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
اور سکھائے ان کو کتاب، کیونکہ پیغمبر کے بغیر کوئی کتاب سیکھی نہیں جا سکتی۔ کوئی کتاب پڑھ کر کے کوئی نہ انجینئر بنتا ہے نہ ڈاکٹر بنتا ہے، کچھ بھی نہیں بنتا جب تک کہ استاذ موجود نہ ہو۔ استاذ کے ذریعے ہی کتاب سیکھی جا سکتی ہے، تو پھر کتاب انہیں سکھائے جو کلام پاک ہو۔ والحکمت، اور حکمت کی بہت ساری تفسیر ہے، یعنی بہت سارے معنی مفسرین حضرات نے بیان کیے ہیں تفسیر کے۔ تو سارے معنی کو احکام شریعہ کسی نے بیان کیا، کسی نے تفقہ فی الدین بیان کیا، کسی نے کیا، تو یہ ساری چیزیں ملا کر کے ایک چیز بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ احکام شریعت بھی اسی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ تفقہ فی الدین بھی اسی میں آ جاتے ہیں، نیک اعمال بھی اسی میں آ جاتے ہیں، زہد و تقوی بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ اور حکمت کی جو اصل اللہ تعالیٰ کے لیے حکمت بولی جائے تو حکمت کا مطلب ہوتا ہے تمام چیزیں جو ہے نا ان کی معرفت، اور جب بندے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ موجودہ جو چیزیں ہیں ان کی معرفت۔ تو اصل چیز ہے گہرائی والا علم، تو یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں گی۔ تو پھر پتہ چلا یعلمہم الکتاب کا مطلب ہے کلام پاک سکھائیں، اللہ کا قرآن سکھائیں۔ والحکمت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ سکھائیں، اپنی زندگی سکھائیں، سنت رسول اللہ سکھائیں۔ ویزکیہم، اور ان کو پاک کریں، تزکیہ نفس کریں، یعنی عمل پہ ابھارتا کون ہے؟ صحبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ یہ تو ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بہت تفصیل سے پڑھا تھا کہ دیکھیں پورے قرآن شریف کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجیے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ صراط الذین، سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط المستقیم کہا نا، صراط الرسول نہیں کہا، صراط القرآن نہیں کہا کہ قرآن کا راستہ دکھا دیجئے، رسول کا راستہ دکھا دیجئے۔ اگر صراط القرآن کہتے تو سب قرآن سے اپنا خود معنی نکالتے، جیسے آج بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اپنی مرضی کا کھینچ تان کے معنی نکالتے، وہ حکم کو چیر پھاڑ کر کے اپنی خواہشات اس کے اندر سے کھینچ کر کے نکالتے، وہ اتباع ہوا ہوتا، اتباع ہدا نہ ہوتا۔ تو پھر صراط القرآن نہیں کہا، صراط الرسول کہتے تو جیسے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، جیسے عیسائیوں نے، یہودیوں نے جو اپنے بڑے تھے کتاب الگ چھوڑ کر کے اس میں تحریف کر کے تو اپنے بڑوں کو ہی خدا بنا بیٹھے، ان کے پیچھے چل گئے نا۔ تو صرف صراط الرسول ہوتا تو رسول کو خدا بنا دیتے، جیسے آج بھی عالم الغیب بھی، حاضر ناظر سارا کچھ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف صراط الرسول ہوتا تو رسول کو خدا بنا بیٹھے، اور صراط القرآن ہوتا تو قرآن سے اپنی خواہشات کھینچ کر کے نکالتے۔ تو کیا کہا؟ صراط المستقیم کے کوئی سکھانے والا ہو تو کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو انعام والے لوگ کون سے ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ قیامت تک باقی رہیں گے، صالحین، شہداء اور کیا کہتے ہیں صدیقین۔ تو ان کی اتباع کر کے چلو، نہ صرف قرآن کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، نہ صرف رسول کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تبھی اللہ نے قرآن سکھانے کے لیے پیغمبر بھیجا، اور پیغمبر کی زندگی سیکھنے کے لیے قرآن بھیجا، اور قرآن ہی کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کیوں مبعوث کیا؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی میں نے آپ پہ نازل کیا
लितुबय्यिन लिन्नास, वो खोल करके लोगों को आप बता दें। तो तफसीर, कुरान की तफसीर किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तफसीर किया है तशरीह सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियाँ। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ये सोहबत दर सोहबत व युज़क्कीहिम के अल्फाज फरमाए ना, जो जिसका सोहबत याफ्ता होगा उसका रंग उस पर चढ़ेगा तो वो उसकी बातनी ततहीर करता चला जाएगा। ज़ाहिरी दीन ज़ाहिर का नाम नहीं है, दीन ज़ाहिर व बातन के मजमूए का नाम है। ज़ाहिरी तौर पे इल्म सीखोगे तो यतलु अलैहिम आयाति का व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा बनेगा, और बातनी इल्म व युज़क्कीहिम के ज़रिए मिलेगा। किताबें पढ़ कर नेक अमल की तौफीक नहीं मिलती जब तक कि किसी के दर्द वाले बयानात न सुने, किसी की सोहबत इख्तियार न करें। देखें, एक बात बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से एक ही बात सुनते हैं ना, फ़र्ज़ करें, लेकिन कभी वो बात हमें इतनी अंदर लग जाती है, असर कर जाती है, और कभी वही बात किसी के मुंह से सुन रहे होते नहीं असर कर रही होती, क्योंकि कहने वाले का अपना अमल भी होता है, वक़्त का भी तकाज़ा होता है। किसी वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाली कैफ़ियत में होते हैं, किसी वक़्त जमाली कैफ़ियत में होते हैं। कभी तो 100 कत्ल करने वाला जो है वो जब तौबा करता है, करीबुल मर्ग है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को ज़मीन को समेटने के लिए भेज देते हैं कि तो नेकी के रूह कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते ना नेक बंदे की, ताकि ज़मीन उधर थोड़ी होनी चाहिए और वो फ़रिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करें। था कौन? 100 कत्ल करने वाला। दर्द से एक दफ़ा हाय की अल्लाह को पुकारा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी जमाली कैफ़ियत का अल्लाह ने नज़रे रहमत फरमा दी। तो बहरहाल जो कई 100 साल पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, उसके बारे में भी हम कुरान में पढ़ते हैं, फ़मसलुहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते के जैसी है। तो अल्लाह से डरना चाहिए हर लम्हा। एक आनबी रहमान की याद से गाफिल न चलो तुम, शायद के वो तवज्जो करे और सोए रहो तुम। तो हर वक़्त जो है, शायद अभी हमारे पे अल्लाह की नज़र रहमत हो, अंदर अंदर हम तुम ही आगाह हैं इस रब्त ख़फ़ी से, मालूम किसी और को ये राज नहीं है, तुम सा हम दम हम साज नहीं है, बातें तो बहुत हैं मगर आवाज़ नहीं है। ऐसा हमारा अंदर अंदर अल्लाह से ताल्लुक़ हो, हम अल्लाह से बातें कर रहे हो, साथ वाले को भी महसूस ना हो। तो बहरहाल ये मक़ासद नबूवत बताए ना, तो इसमें पहला क्या है? यतलु अलैहिम आयाति का, तिलावत कुरान। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यूं ही तोते की तरह रटवा देने का कोई फ़ायदा नाउज़ुबिल्लाह नहीं है, जब तर्जुमा तफसीर आ ही नहीं रहा। तो तर्जुमा तफसीर व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा अलग मकसद नबूवत है, यतलु अलैहिम आयाति का अलग मकसद नबूवत है, अलग है। तभी देखें, हमें जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम 3 हरफ हैं, एक हरफ है, बल्कि अलिफ अलग, लाम अलग, मीम अलग, 3 हरफ पे 30 नेकियां हैं। और मिसाल किसकी दी? हुरूफ मुक़त्तात की, जिनका माना हमें मालूम है ही नहीं, उसकी मिसाल दी ताकि ये ना सोचना कि माना नहीं आता, तफसीर नहीं आती तो सवाब नहीं मिलेगा। तो ये है कि यतलु अलैहिम आयाति का अलग। देखें, कुरान किसे कहते हैं? कुरान अल्फाज व मानी के मजमूए का नाम है। सिर्फ मानी कोई अंग्रेज़ी में कुरान लिख दे, जैसे आज भी लिखते हैं, कहते हैं ये अंग्रेज़ी वाला कुरान है, ये पश्तू वाला कुरान है, लेकिन अरबी वाले अल्फाज नहीं लिखेंगे ना, तो उसको कुरान नहीं कहेंगे, उस पर वह सवाब नहीं मिलेगा। सवाब अल्फाज का मिलता है। अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में हमें वाज़े समझा दिया। और अगर ये कुरान पढ़ना यूँ ही होता, तिलावत कुरान, तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हाफ़िज़ कुरान थे, सहाबियात थी, और फिर उनका मामूल था, किसी ने 1 दिन में पूरा कुरान ख़त्म करने का मामूल बनाया हुआ था, किसी ने 2 दिन में, किसी ने 3 दिन में, और अक्सर ने 7 दिन में मामूल बनाया हुआ था। तभी कुरान शरीफ की 7 मनाज़िल मुकर्रर की गई कि 7 मंज़लें हैं, एक दिन में 1 मंज़ल पढ़ लेनी चाहिए। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने दुआ का जवाब क्या दिया?
ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں نے آپ کی دعا قبول کر لی اے ابراہیم علیہ السلام، لیکن جن کی آپ نے دعا کی وہ آخری نبی ہوں گے، سب سے آخر میں تشریف لائیں گے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں خود وضاحت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی آخری نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا تھا، اس وقت بھی میں خاتم النبیین تھا، اور میں اپنے معاملے کی ابتدا آپ کو بتاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے معاملے کی ابتدا آپ کو بتاؤں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں ایسے رسول کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه احمد۔ اور پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں، اپنے والدہ کی خواب کتاب کیا نام ہے، حضرت بی بی آمنہ جو تھی انہوں نے خواب دیکھا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن میں تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک نور میرے بطن سے نکل رہا ہے جس سے شام کے جتنے بھی محلات ہیں وہ روشن ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت فرما دی۔ بہرحال اس میں بہت زیادہ اور بھی باتیں ہیں، اللہ ہمارے حامی و ناصر ہوں، اللہ قرآن کو سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں سنت ابراہیمی، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والا بنا دے۔